اس وقت جو معاشرے میں معاشی مسائل جس طرح بڑھ رہے ہیں، بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ جب آپ اپنے رب سے توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو اس ارادے سے کریں کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ رشتہ آپ کے رزق کی برکت کی دعا کر رہا ہے تو پھر آپ کے رزق میں کیسی برکت ہوگی آپ خود اندازہ کر لیں۔ اپنے کسی عزیز کو صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں نا، تو اس کے آپ کو دو ثواب ملتے ہیں۔ ایک ثواب ملتا ہے اس صدقہ کرنے کا، اور دوسرا ثواب ملتا ہے صلہ رحمی کا۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، ہم بے شمار انٹرویوز کرتے رہتے ہیں اور مختلف لوگوں کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد حسین صاحب، آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے یعنی پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا کیا حل ہے، کیونکہ آج کل مہنگائی کی وجہ سے اور جو ملکی حالات ہیں ان کی وجہ سے ہر بندہ ہی کہیں نہ کہیں پریشان ہے اور ایک تنگی کا شکار ہے۔ اب وہ تنگی کسی بھی نوعیت کی ہو، لیکن وہ اس کے لیے کہیں نہ کہیں پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو انٹلیکچول اپروچ ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹھیک نہیں ہے۔ ہم چیزوں کے بارے میں ایک درست رائے قائم نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہیں۔ دور اس طرح ہے کہ ہم شاید اس کی تلاوت تو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت زیادہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو ترجمے سے نہیں پڑھتے، ہم اس کو سمجھتے نہیں، اور ہم اس کے عملی پیغام کو اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، ان کی سیرت کے عملی پہلوؤں پہ اس طرح نظر نہیں ڈالتے جس طرح ہمیں ڈالنی چاہیے۔ مجھے ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کون سا ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا عملی پہلو ہے جس سے آپ واقف نہیں ہیں، تو آپ کسی بھی ایک پہلو پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کسی بھی ایک یا دو پہلوؤں پہ عمل کرنا شروع کریں، آپ کی زندگی میں برکت پیدا ہوگی، آپ کے پریشانیاں، آپ کی سٹریس، آپ کی فرسٹریشن، آپ کی چیزیں، یہ سب چیزیں ختم ہوں گی، اور ایک جو مثبت سوچ ہے وہ آپ کی زندگی میں خود بخود داخل ہوگی۔ تو آج ہم احمد حسین صاحب سے جانیں گے کہ یہ ملکی مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم احمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ سر، میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو معاشرے میں معاشی مسائل جس طرح بڑھ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلا قدم بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رحمان بھائی آپ کا، آپ کی فاؤنڈیشن کا اور سید قاسم علی شاہ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے ایک اہم گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ جس طرح آپ خود ہی فرما رہے تھے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ کے جو فرامین ہیں، ان سے کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں ملتی؟ ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام زندگی، ساری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آج چونکہ بات ہم نے کرنی ہے یہ معاشی مسائل کی، تو اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ صحیح۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے، جو کثرت کے ساتھ استغفار کر لیتا ہے، یعنی کہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے ہر تنگی سے نکلنے اور ہر رنج و الم سے نجات پانے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا سر، ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ جی۔ اب جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کے لیے بہترین الفاظ بہت ساری قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیات بتائی ہیں، اور استغفر اللہ بھی بہت قسم کی ہیں، اس میں مختلف آ جاتی ہیں، احادیث میں بھی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ کون سی دعا ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے اور استغفر اللہ کس طرح پڑھنی چاہیے؟ دیکھو، جو استغفار ہے، اور آپ نے کہا رجوع اللہ، رجوع اللہ کا مطلب جو ہوتا ہے نا، وہ جو
زیادہ تر جس کا مفہوم لیا جاتا ہے نا وہ ہوتا ہے توبہ اور استغفار. چونکہ بندہ بھٹکا ہوا ہے, راستے سے ادھر ادھر ہوا ہے, اب اس نے اپنے مالک کی طرف آنا ہے تو اس کو بولتے ہیں رجوع اللہ. اور رجوع اللہ میں جب بھٹکا ہوا بندہ غلطیاں کر کے آتا ہے تو پھر اس نے توبہ کرنی ہوتی ہے, استغفار کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ توبہ کریں گے, آپ استغفار کریں گے, اور اس کے بہت سارے کلمات ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں. سب سے آسان تو یہ ہے کہ ہم پڑھیں استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. باقی کلمات میں سے ایک جو میرے پسندیدہ ترین ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں, آپ بیٹھے ہوئے 15-20 منٹ ہیں یا 1 گھنٹہ بیٹھے ہوئے, ایک مجلس میں جو 100 مرتبہ کلمات دہراتے تھے وہ یہ ہیں ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. یہ سکرین پر بھی چلیں گے, آپ اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا معنی ربی اغفر لی, اے میرے رب میری بخشش فرما, وتب علی, اور میری توبہ قبول فرما. اس میں فائدے کی بات علی رحمان بھائی یہ ہے کہ اس میں استغفار بھی ہے, اس میں توبہ بھی ہے. ٹھیک ہے. انک انت التواب الرحیم, بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ استغفار قبول کرنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے جی. علی رحمان بھائی دیکھیں اس حدیث کو اگر ہم سمجھیں تو اس حدیث میں جب آ رہا ہے کہ بندہ استغفار اختیار کر لیتا ہے, اب بندے کا کام ہے استغفار اختیار کرنا, آگے مشکل سے نکالنا, رنج و علم سے نکالنا, دکھ درد مصیبتوں سے نکالنا, یہ مالک کا کام ہے. اور اگلی بات جو معاشی حالات پر ہم گفتگو کرنے چاہتے ہیں کہ جب آپ استغفار کو لازم کر لیتے ہیں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ ایسے بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. صحیح بالکل. کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے بھی رزق آ جائے گا. تو اب ہر بندے کو اس میں عام ہو, اس میں خاص ہو, اس میں عوام ہو, اس میں حکمران ہو, ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارے مسائل کا حل ہو جائے. اچھا مجھے احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم جب بھی کوئی دعا پڑھتے ہیں جی تو اس میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ یعنی ایک تو اس کی تعداد ہے, یعنی کثرت سے اس کو پڑھنا, 300 بار پڑھنا, 100 دفعہ پڑھنا, اس چیز کی زیادہ اہمیت ہے, یا ہمارا اس پہ یقین ہونا کہ یہ جس مقصد کے لیے میں پڑھ رہا ہوں, یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہوں اور میں آئندہ آنے والی زندگی پہ اس سے معافی مانگ رہا ہوں اور میں آئندہ ایسا کروں گا بھی نہیں, یہ یقین اور یہ ارادہ یہ زیادہ اہم ہے یا اس کی تعداد زیادہ اہم ہے, یا دونوں چیزیں ہی اہم ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ تعداد جو ہوتی ہے نا, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ پڑھتے تھے, یہ ہمارے امتیوں کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک مجلس میں 100 مرتبہ پڑھتے ہیں, دہراتے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کم از کم 100 مرتبہ تو روزانہ پڑھیں. ویسے جو آپ بغیر تعداد کے اللہ کے سامنے یہ ساری دعائیں پیش کرتے ہیں نا, تو جس طرح آپ بغیر حساب کے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں نا, اسی طرح پھر مالک بھی بغیر حساب کے ہی آپ کے اوپر اپنی مہربانیاں کرتا ہے. صحیح. تو اس لیے یعنی کہ زیادہ یہی ہے کہ آپ ہر وقت جب آپ کو ٹائم ملے, دیکھو نا ہم لوگ تو ٹیچر ہیں نا, ہم تو پڑھاتے ہیں, اکثر لوگوں کا کام ہوتا ہے وہ ہاتھ سے وہ کام کرتے ہیں, تو اب ہاتھ سے وہ کام کر رہے ہیں, جو بھی ان کا ہے وہ کریں, اور زبان سے جو ہے وہ اللہ کا ذکر جاری ہو, استغفار کر رہے ہوں, استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں, دیگر کلمات ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جو بھی آپ کو آتے ہیں, لیکن استغفار اس دور میں بندے کی ضرورت ہے. اچھا سر, آپ کی جو ساری گفتگو ہے وہ اسی پہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کے ذریعے یا استغفار کے ذریعے کس طرح اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. جی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ کا ارادہ کہ آئندہ میں گناہوں سے بچوں گا, یا جو میرا رجوع اللہ ہے اسے میں برقرار رکھوں گا اور میں نماز پڑھوں گا, نیک کام کروں گا, برائیوں سے بچوں گا, یا حد الوسع اس کی کوشش کروں گا, اس ارادے اور اس نیت کی کتنی اہمیت ہے؟ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے.
بلکہ اصل بات ہی یہ ہے کہ جب آپ اپنے رب سے توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو اس ارادے سے کریں کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، آئندہ میں برائی نہیں کروں گا، آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اگرچہ چھوٹ جاتی ہے تو دوبارہ پھر توبہ کرنے سے اللہ مہربانی کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے توبہ کی، اب غلطی ہو گئی ہے تو آپ کہیں کہ میں نے پہلے توبہ کر لی تھی، اب تو میں توبہ نہیں کر سکتا، یا میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے بات کہ تم نے 100 مرتبہ توبہ کی ہے، تو نے 1000 مرتبہ کی ہے، تو اب تو تمہاری توبہ ہی نہیں ہوگی۔ نہیں، اللہ کی رحمت سے ہم کسی وقت بھی مایوس نہیں ہو سکتے، لیکن ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں بد کلامی نہیں کروں گا، آئندہ میں یہ سارے معاملات سے اجتناب کروں گا، اور توبہ کرے، اللہ مہربانی فرما دیتا ہے۔ اچھا سر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بے شمار عملی پہلو بھی ملتے ہیں، مطلب کوئی بھی ایسا پہلو شاید نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں نہ ملتا ہو، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے، تمام پہلو ہی ملتے ہیں۔ وہ بحیثیت لیڈر، بحیثیت ایک جنگجو، بحیثیت جو ہے نا سربراہ، اور بحیثیت ایک عام جسے آپ کہہ لیں کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا شخص، ہر پہلو ہمیں ملتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس صورتحال میں جو ابھی ہے، اس میں جو حضرات مخیر ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے زیادہ ریسورسز دیے ہیں، ان کا کیا عمل ہونا چاہیے اپنے مال و اسباب کو لے کے؟ وہ کس طرح، جن لوگوں کے پاس کم ہے یا جو لوگ مہنگائی سے زیادہ متاثر ہیں، وہ ان کے ساتھ سیرت کی روشنی میں کیا سلوک کریں؟ دیکھو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو جو آپ نے کہا کہ پریکٹیکل زندگی میں بتا دیا کر کے، تو وہ حدیث پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ ایک دیہاتی آیا کریم آقا علیہ السلام کے پاس۔ دیہاتی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں، میری مدد کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہیں نا، وہ ساری کی ساری تیریاں جا لے جا۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ وہ بندے نے وہ ساری بکریاں لی اور اپنے دیہات میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قبیلے میں چلا گیا، اور جا کر کہنے لگا، لوگو کلمہ پڑھ لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ پھر فکر و فاقے کا خدشہ ہی باقی نہیں رہتا۔ صحیح۔ یہ میں نے پریکٹیکل جو کریم آقا علیہ السلام کا ان کی سخاوت، ٹھیک ہے۔ باقی حدیث میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صبح کا آغاز ہوتا ہے، اللہ 2 فرشتے بھیجتا ہے، ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، مولا جو سخی ہے، جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے، مولا اس کے رزق میں اور اضافہ عطا فرما، اور برکت عطا فرما، اور مہربانیاں فرما۔ تو اب دیکھو نا، ہم جو کوئی بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، مطلب کیا ہے کہ دعا کریں گے قبول ہو جائے گی۔ تو فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو گناہوں سے محفوظ ہیں، بالکل، وہ گناہ تو کرتے ہی نہیں۔ بالکل۔ تو جب فرشتہ آپ کے رزق کی برکت کی دعا کر رہا ہے تو پھر آپ کے رزق میں کیسی برکت ہوگی، آپ خوب اندازہ کر لیں۔ اور دوسرا فرشتہ جو ہے وہ قابل توجہ، وہ کہتا ہے کہ مالک جو بخیل ہیں، جو کنجوس ہیں، ان کے مال و دولت کو تباہ و برباد فرما دیں۔ اب فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ دیکھو، اگر ہمیں اللہ نے دیا ہے، اس میں ہمیں برکت چاہیے، اس میں ہمیں زیادتی چاہیے، تو پھر ہم اپنی جو مخلوق ہے اللہ کی، جو ہمارے عزیز و قارب ہیں، جو عوام الناس ہیں، ان پہ بے دریغ خرچ کریں، اس فکر کے بغیر کہ یہ کم ہو جائے گا، اللہ بہت زیادہ عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اچھا سر، ایک سوال آخری جو اس کانٹیکسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس بھی، آپ نے بھی یہ چیز آبزرو کی ہوگی، دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بطور سائل آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ ان کی مدد بھی کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ علم نہیں ہوتا ایگزیکٹلی کہ وہ ان کی کیا سچویشن ہے، وہ واقعی مستحق ہیں یا نہیں ہے، لیکن چونکہ آج کل حالات ایسے ہیں تو ہر بندہ جب اپنی کوئی مشکل بتاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی مدد کر دوں۔ تو ایسی صورتحال میں کسی سفید پوش شخص کو ڈھونڈنا، اس کی کیا اہمیت ہے، اور وہ ڈھونڈنا کس طرح ممکن ہے،
اور جب آپ ساری مدد عام لوگوں کی, مطلب جو آپ کے پاس سائل آ رہے ہیں, ظاہر ہے آپ ان کو بھی عام حالات میں خالی ہاتھ نہیں بھیج سکتے, آپ ان کی بھی مدد کر دیتے ہیں, تو پھر ایسا شخص جو مطالبہ بھی نہیں کر رہا اس کو ڈھونڈنا پہلے اور پھر اس کی مدد کرنا, یہ کیا ممکن ہے آج کل کے دور میں؟ دیکھو, جو بھی آپ کام کرتے ہیں نا, آپ یہاں پہ بھی, میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ گفتگو کر رہے ہیں, تو یہ ایسے تو نہیں نا کہ آپ بھی یہاں آ کے گفتگو کرنا شروع کر دی اور میں بھی یہاں ایسے آ کے گفتگو کرنا شروع کر دی. ظاہر ہے میں تیاری کر کے آیا ہوں, آپ نے بھی تیاری کی ہے, پھر یہ ممکن ہوا. اسی طرح جو سفید پوش لوگ ہیں وہ ہمارے محلے میں, ہمارے ارد گرد, ہمارے پڑوسی, پھر ہمارے عزیز و اقارب, وہاں ہمیں نظر دوڑانی ہوگی, ہمیں کوشش کرنی ہوگی. اگر ہم کوشش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, بالفرض ہم ایسے بندے کو دے کے آ گئے ہیں جو مستحق نہیں ہے, تو پھر بھی آپ کی طرف سے اللہ قبول فرما لیتا ہے. میں ایک حدیث ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایک بندہ نکلا صدقہ کرنے کے لیے, تو حدیث پاک مشکوٰۃ شریف میں, دیگر بہت ساری کتابوں میں یہ روز روشن کی طرح موجود ہے. گھر سے نکلا تو باہر جب رات کے وقت اس نے صدقہ کیا, چونکہ کوئی مجھے دیکھے نہ, جیسے کہ ایک سنت بھی ہے چھپ کر دینا, کسی کو پتہ نہ چلے, تو وہ نکلا تو باہر گیا تو اس کو ایک بندہ ملا, اس بندے کو اس نے وہ جو روپیہ پیسہ مال و دولت دینا تھا دے دیا. اب دیا تو اس نے رات چھپ کے, لیکن اللہ آپ کی چیز کو واضح کر دیتا ہے نا, آپ چھپ کے بھی کریں گے تو اللہ بتا دے گا لوگوں کو کہ یہ بندہ سخی ہے. تو صبح شہر میں یہ بات جو ہے پھیل گئی کہ وہ جس بندے کو رات کو اس نے صدقہ دیا وہ تو چور تھا. صحیح. وہ بندے کو جب پتہ چلا تو بڑا پریشان ہوا, کہتا مولا میں آج چور کو صدقہ دے کے آ گیا ہوں, چلو ٹھیک ہے آج رات کو پھر صدقہ کروں. پھر وہ رات کو نکلا, جب رات کو نکلا تو اس کو ایک خاتون ملی, اس نے اس خاتون کو صدقہ دے دیا, روپیہ پیسہ مال و دولت جو دینا تھا وہ دے دیا, دے کے واپس آ گیا. صبح پھر شہر میں بات پھیل گئی کہ یہ فلاں بندہ رات ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے کے آ گیا. وہ بندہ اور پریشان ہو گیا کہ پہلے دن بھی غلط کام ہو گیا, دوسرے دن بھی غلط کام ہو گیا, تیسرے دن پھر وہ نکلا, آج پھر میں جاؤں گا. گیا تو وہ بازار میں گلیوں محلوں میں جب اس نے دیکھا تو ایک بندہ کھڑا ہے, اس بندے کو صدقہ دے کے پھر وہ آ گیا. آج صبح پھر شہر میں بات پھیل گئی کہ آج رات وہ ایک مالدار کو صدقہ دے کے آ گیا. آپ کا سوال یہ بھی تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا نا, بالکل ایسے. تو وہ مالدار کو صدقہ دے کے آ گیا. یہ بات پھیل گئی, وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ مولا 3 دن میں گیا ہوں, 3 دن غلط جگہ پہ صدقہ دے کے آ گیا ہوں. تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ جب تو پہلے دن صدقہ دیا ہے نا ایک چور کو, تو اس چور نے آج کسی کے گھر میں چوری کرنی تھی نا, تو بغیر چوری کے جو اس کو پیسے مل گئے ہیں, تمہاری وجہ سے کسی کا گھر نہیں لوٹا گیا, اس کا ثواب تمہیں مل گیا. صحیح, بہت خوبصورت. دوسرے دن تو جب گیا, ایک زانیہ نے زنا کروانا تھا, پیسے لینے تھے, پھر گھر جانا تھا نا, تو آج تیری وجہ سے اس نے زنا نہیں کیا, اس کو زنا کے بغیر پیسے مل گئے, وہ گھر چلی گئی. اور تیسرے دن تو جو ایک امیر آدمی کو دے کے آ گیا نا, وہ بھی تیرے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہی ہے. تیری وجہ سے اس کو شرم آئی ہے کہ میں امیر بندہ ہو کے صدقہ نہیں کرتا, تو یہ کہ عام آدمی مجھے صدقہ دے کے چلا گیا, ترغیب ملی ہے اسے. اچھا, ایک آخری اس کو چونکہ ہم نے مکمل کرنا ہے اور اس سوال کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوگا کہ اپنوں کے ساتھ جہاں ہمیں حسن سلوک کا جو ہے وہ بہت زیادہ درس ملتا ہے ہمارے دین سے, ہمارے مذہب سے, وہاں جب آپ نے صدقہ کرنا ہے یا مدد کرنی ہے تو اس میں پہلا حق تو ظاہر ہے کہ آپ کے اپنے رشتہ داروں کا اور اپنوں کا ہے. تو اس کی کیا اہمیت ہے, مختصر میں چاہوں گا آپ بتائیں. اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جب آپ اپنے کسی عزیز کو صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں نا, تو اس کے آپ کو 2 ثواب ملتے ہیں. ایک ثواب ملتا ہے اس صدقہ کرنے کا, اور دوسرا ثواب ملتا ہے صلہ رحمی کا, کہ وہ آپ کا اپنا ہے. عام کسی اور کو آپ دے رہے ہیں تو وہ صدقے کا ثواب ملا ہے. تو جب آپ کسی اپنے کو دے رہے ہیں تو پھر آپ کو 2 یعنی چیزوں کا ثواب ملا, ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا. صحیح, بہت بہت شکریہ احمد صاحب, آپ ہمارے لیے تشریف لائے.
بڑی دور سے آپ آتے ہیں, محبت فرماتے ہیں. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اس میں انہوں نے دعائیں بھی بتائیں اور استغفار کے بارے میں بتایا کہ وہ اگر آپ دل سے کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اس میں سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے کسی بھی نوعیت سے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کے رزق میں, مال و اسباب میں برکت بھی ہوگی, اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی کم ہوگی, اور آپ کی زندگی میں ایک سکون کا, اطمینان کا عالم ہوگا جو آپ محسوس کریں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اس ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور یہ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تمام عملی پہلوؤں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.